سورۃ الرحمن کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ان مضامین کا تذکرہ مکمل کر دیا جائے۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ کل روز قیامت اے گروہ جن اور اے گروہ انس، اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچ کر نکلنے کی کوشش بھی کرو گے تو لا تنفذون الا بسلطان، پہلی بات تو یہ کہ بغیر قوت، بغیر قدرت، بغیر طاقت کے تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ قدرت اور طاقت تمہارے پاس ہے بھی نہیں، اور اگر بالفرض وہ قدرت یا طاقت آ بھی جائے اور تم نکلنے کی کوشش بھی کر لو تو یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تو تمہیں آگ کے شعلے اور دھوئیں سے تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، وہ تمہیں مارا جائے گا۔ شواظ کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، اور نحاس کہتے ہیں ایسا دھواں کہ جس میں آگ کا شعلہ نہ ہو، صرف دھواں ہو، اس کے اندر آگ نہ ہو۔ تو یہ نحاس اور شواظ کے دو لفظ آئے، اس کا میں نے مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا، اور گزشتہ نشست میں یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ ان سارے کے سارے جو اللہ پاک مجرمین کے حق میں جن عذابات کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو اس پہ چونکہ اعتراض کیا گیا کہ جی یہ ایک طرف تو تمہارا خدا کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اور دوسری طرف تمہارا خدا کہتا ہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ تو ابھی یہ 3 آیات کا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ اس بات کو عرض کروں، پھر آگے چلوں۔ فرمایا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور پھٹ کر بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسا کہ سرخ چمڑا، بالکل ایسا ہو جائے گا جیسا کہ سرخ چمڑا۔ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگلی آیتوں کو بھی ملا لیتے ہیں پھر اکٹھا ہی مضمون بیان کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کسی مجرم سے اس کے جرائم کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ بات ابھی آگے آ رہی ہے، ابھی خود سے کوئی ترجمہ اور اس کا مطلب اخذ نہ کریں، بات ابھی آگے آ رہی۔ کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھائی سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں آئے گی مجرمین سے؟ اس لیے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، وہ اپنے جرائم کی نوعیت سے، جرائم کی نوعیت کی بنیاد پر جو ان کے اوپر نشان لگا دیے جائیں گے وہ ان نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے، لہٰذا جرائم کے متعلق سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا یا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا۔ بات سمجھ میں آگی کہ نہیں آگی؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی تمہارے رب کی نعمت ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اٹھا کے کھینچ کے ذلیل کر کے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تمہارے رب کی نعمت ہے۔ پھر صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر ان کو باور کرایا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اب کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان میں چکر لگاتے رہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب سمجھ لیں ذرا اس مختصر سی گفتگو کو، تاکہ پھر بات کو آگے چلایا جائے اور مضامین کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ دیکھیں میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وہ ہندو پنڈت ہے دیانند سرسوتی، اس کا بڑا کام ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا کام یہی تھا کہ بھئی اعتراض کرنا، قرآن پر اعتراض کرنا، اسلام پر اعتراض کرنا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو تمہارا خدا کہہ رہا ہے میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں جہنم میں عذاب دوں گا، کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں ووں کر دوں گا، پھر تمہارا رب یہ بھی کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھائی یہ کس طرح کی نعمت ہے؟
ایک طرف تڑیاں بھی لگ رہی ہیں، دوسری طرف نعمت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی اس حوالے سے اس بات کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ماں باپ اپنے بچے پر سختی کرتے ہیں تو وہ اس لیے سختی نہیں کرتے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، وہ اس لیے سختی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس لیے سختی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی بھی بڑے نقصان سے بچا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دھمکی آمیز لہجہ، بھائی الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے اس لیے میں نے یہ لفظ بول دیا کہ یہ جو اللہ پاک نے یہ لہجہ یہاں پر استعمال فرمایا ہے، یہ اس لیے نہیں استعمال فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں استعمال فرمایا کہ خدا نخواستہ اللہ کو بندوں کو عذاب دینے میں مزہ آتا ہے، نہیں، یہ اس لیے استعمال فرمایا کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا ہوگا وہ ان جرائم کو پڑھ کر، ان سزاؤں کو پڑھ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، جرم کا راستہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو یا تو اسے عمر قید سزا ہوگی یا اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اب کیا کہا جائے، بھائی یہ کیسا قانون ہے، اتنا سخت قانون بنا دیا۔ تو بھائی سارے کے سارے قاتل تو نہیں ہیں، جو قاتل ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، لہٰذا توبہ کرو اور بچ جاؤ۔ تو بالکل یہی عالم یہاں پر ہے، بالکل یہی کیفیت یہاں پر ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب وہ شفقت اور سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ والا لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی پیار محبت والا لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ والا لہجہ اختیار فرمایا ہے کیونکہ ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ ماں باپ بچے کو کبھی کبھی پٹائی بھی لگا دیتے ہیں، وہ ماں اپنی نائلون کی جوتی ہر وقت تیار رکھتی ہے کہ میرا بچہ ذرا سی کوئی ادھر ادھر حرکت کرے کیا کرتی، جوتی اتار کے فوراً مارتی ہے۔ جنہوں نے ماؤں کی ماریں کھائی ہیں نا بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، جنہوں نے والدین کی سختیاں، میں یہ کہتا ہوں جنہوں نے والدین کی سختیاں برداشت کی ہیں نا وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت۔ اور میں بغیر مقصد کے اور بلا وجہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ وہی لوگ اس کی قدر محسوس کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں ہوتی نا، جب وہ نعمت آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے پھر آپ کو اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر محسوس ہوتی ہے، ہائے 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 کاش کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس نعمت کی قدر کر لی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ والا لہجہ اختیار فرمایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا لہجہ اختیار فرمایا ہے، اور مقصد صرف اور صرف کیا ہے بھائی، سمجھانا ہے۔ اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں، چونکہ یہاں پر آیا جرم کا تذکرہ اور جرم کے ساتھ ساتھ تذکرہ آیا کہ بھئی جرم کرنے والے جو ہیں وہ اپنے نشانوں سے پہچانے جائیں گے، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا، ان سے یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا۔ قاتل سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے قتل کیا یا نہیں کیا، اس سے یہ پوچھا جائے گا تو نے قتل کیوں کیا۔ مشرک سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے شرک کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ریکارڈ مینٹین ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو بھائی بیٹھے ہوئے ادھر کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اس کے علاوہ اور اللہ پاک نے غیبی نظام بنایا ہوا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ اس لیے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں تو صرف ریکارڈنگ چلائی جائے گی کہ بھائی یہ دیکھ لو اپنے کرتوت سامنے۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا، کیوں کیا، کیوں کیا۔ ہاں بالکل اسی طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں نا، نیک اعمال کرنے والے لوگ، وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کل جب میدان حشر لگا ہوگا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اربوں خربوں بلکہ تو کئی ارب اور کئی خربوں کی تعداد ہوگی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہے میدان حشر میں جمع ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ اچھا بھائی حضور کے امتی صرف صحابہ تو نہیں ہے،
حضور کے امتی تو صحابہ کے بعد جو ماننے والے آئے وہ بھی ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں، اور قیامت تک جتنے ماننے والے آتے رہیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے بھائی؟ حضور کے امتی ہوں گے۔ تو صحابہ نے اتنی بڑی تعداد کی بنیاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت والے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں اور اس میں 5 کلیاں بھی ہوں تو وہ ان 5 کلیوں کو کیسے پہچانے گا؟ پریشان نہ ہو، 5 کلیاں جب میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، پھر تھوڑی سی جستجو کی تو اس کا معنی مل گیا۔ 5 کلیاں ان گھوڑوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاؤں سفید ہوتے ہیں اور جن کی پیشانی پر درمیان میں سفید نشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے نا جی، چلو الحمدللہ تائید ہو گئی میری بات کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں اور اس میں 5 کلیاں بھی ہوں تو وہ ان کو کیسے پہچانے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ان کے پاؤں کی سفیدی اور ماتھے کی سفیدی سے جو ہے وہ پہچان لے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح میں اپنی امت کو جو ان کے اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے تو اس چمک کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ تو بھائی معلوم یہ ہوا کہ وضو چھوڑنا، بولو نا بھائی، تو وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے کس عمل کے لیے وضو کرتے ہیں؟ نماز کے لیے۔ تو بھائی نماز پڑھو گے تو اللہ کے نبی پہچان بھی لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کی پابندی گئی تو شاید وہاں کی پہچان بھی گئی۔ ایک یونیفارم ہوتا ہے نا، ہر دفتر کا ایک یونیفارم ہے، ہر محکمے کا ایک یونیفارم ہے، ہر ادارے کا ایک یونیفارم ہے، کچھ ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ خاص ان کے نعرے ہوتے ہیں، کچھ ان کے القابات ہوتے ہیں، ہر کسی کے عدالت والے حضرات بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ان کے خاص قسم کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، موٹو، آرمی میں چلے جائیں گے تو بھائی ہمارا موٹو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے۔ تو بھائی یہ سارے کے سارے اپنے پاس ہوں گے تو پہچان بھی مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پہچان بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات کیا چل رہی ہے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرمین اپنے نشانیوں سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، پھنے خاں، وہ بڑے پاٹے خاں بنتے ہیں یہاں پہ، ہم یہ ہم وہ ہم ایسے، میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، میں اے گئے تو میں او اے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر میں ہم کرتے ہیں نا، کل قیامت والے دن ان کی شکلیں کیسے ہوں گی؟ یہ اتنے چھوٹے ہوں گے جیسے چونٹیاں، جیسے چونٹیوں کا سائز ہوتا ہے نا، اتنا چھوٹا چھوٹا سا۔ یہ بالکل متکبرین جو ہیں کل قیامت والے دن اس طرح چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں گے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں تم بڑی میں کرتے تھے، آج تمہاری یہ اوقات ہے، یہ حیثیت ہے تمہاری۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے تمہاری حیثیت جو ہے وہ تمہیں دکھلائیں گے۔ بھائی میں ڈرانا نہیں چاہ رہا، میں صرف قرآن کریم کے یہ مضامین آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینھا وبین حمیم آن۔ بھائی دنیا میں تو تم یہ کہتے تھے نا کوئی جہنم نہیں ہے جی، کوئی قیامت شامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی سوال جواب نہیں ہونا۔ وہ جملہ جو ہم بولتے ہیں، جو میں ابھی پڑھ کے سنایا کرتا ہوں، یہ جو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی، بھائی شلوار ٹخنوں سے، بھائی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بھائی ٹوپی سر پہ رکھا، بھائی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ بھائی داڑھی رکھا کرو، بھائی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صرف کافروں سے پوچھا جائے گا، یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے سوالات اکٹھے ہوں گے، پھر ان سارے کے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا جائے گا، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ مختلف اندازوں سے، مختلف قافیوں سے، مختلف طریقوں سے تم آخرت کا انکار کرتے تھے نا، کوئی سوال جواب نہیں ہونا، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ اللہ کہیں گے لو یہ دیکھ لو، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینھا وبین حمیم آن۔ ایک طرف آگ ہے، ایک طرف کھولتا ہوا پانی ہے۔ آگ سے بچیں گے، کھولتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی سے بچیں گے تو واپس آگ کی طرف آئیں گے۔ بھائی ڈرانے کے لیے نہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورہ محمد میں کیا ارشاد فرمایا؟ فقطع امعاءہم، کھولتا ہوا پانی جب پئیں گے پیاس کی شدت سے تو ان کے اندر کی انتڑیاں جو ہیں وہ سب پخانے کے راستے سے نکل کے باہر آ جائیں گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔
اللہ بچا لے ہم سب کو۔ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، آپ کو سنانا بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اصل چیز اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے کہ ہم کس طرح بچ جائیں۔ میں بار بار یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اسی لیے سمجھانے کے لیے یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، کوئی ہیبت ناک چیز نہیں ہے، کوئی دہشت ناک چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، اللہ کا عذاب بہت وحشتناک ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ اللہ اپنی اس پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ بچ جاؤ، انسان بن جاؤ، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرو، جو مشن تمہیں دے کے بھیجا ہے اس مشن کو لے کر چلو، آپس کی باتیں چھوڑ دو، ایک کام کی طرف آ جاؤ۔ وہ کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال جہاں اللہ نے ڈرانے کی باتیں کی، آگے پھر تسلی کا مضمون بھی آ گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بھائی سب کو یاد ہی ہوگی نا، میرے ساتھ پڑھتے چلے جانا اگر میں کہیں پر رک جاؤں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرما رہے بھائی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں دیں گے، اور جنتیں کیسی ہوں گی؟ ذواتا افنان، بھئی اس جنتوں کے اندر بڑی گھنی گھنی شاخیں ہوں گی۔ آج کا جدت پسند عجیب مولویوں نے ابھی تک جنت دوزخ جنت دوزخ جنت دوزخ کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور عقل کے اندھو آخری منزل ہی یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تم نے اس دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھا ہوا ہے نا، ہم نے تو نہیں سمجھا ہوا، ہم نے تو اپنی آخری منزل یا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت ہوگی، ہم تو ہمارا تو ایمان ہے اس چیز کے اوپر، تو اس لیے ہم جنت دوزخ کے قصے بھی سناتے ہیں، باتیں بھی بتاتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بھئی اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ عذاب نہیں دے گا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کا پہرا دینے کے لیے جاگتی رہی، اللہ اس آنکھ کو عذاب نہیں دے گا، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے عذاب سے جس آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، اللہ اس آنکھ کو عذاب نہیں دے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر لیا کریں، ان باتوں کو ذہن میں لے آیا کریں کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، لیکن یا اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، تو یا اللہ تو اپنی صفت رحمت ہم پر نازل فرما دے، اپنی صفت غضب سے ہمیں بچا لے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنا رہا تھا کہ 2 آنکھوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ حضور علیہ السلام قرآن کریم تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت فرما رہے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن کریم تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا سورۃ المائدہ کے آخر میں، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر برات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو اپنے امتیوں کو نہیں کہا کہ تم میری پوجا کرو یا میری ماں کو خدا مانو، میں نے نہیں ان کو کہا کہ مجھے خدا سمجھو یا میری ماں کو خدا سمجھو۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ایک ریکویسٹ کیا، اللہ اکبر، اتنے خوبصورت الفاظ، اتنے خوبصورت الفاظ، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم، کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن یا اللہ ہیں تو تیرے بندے نا، اور اگر تو بخشنا چاہے تو تجھے بخشنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت فرماتے فرماتے حضور رونے لگے، حضور رونے لگے۔ کس کے لیے روئے؟ اپنے لیے؟ نہ، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے روئے۔
جبرائیل کو بھیجا گیا کہ جبرائیل جاؤ جا کر محمد سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ جبرائیل آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بس یہ آیت پڑھی اور اپنی امت کا خیال آ گیا، اپنی امت کے ڈر کے لیے رو رہا ہوں، اپنے امت کے شفقت کے لیے رو رہا ہوں، رحمت کے لیے رو رہا ہوں کہ اللہ میری امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ جبرائیل واپس گئے، جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے واپس بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو کہ تمہاری امت کے متعلق ہم مایوس نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ میرا نبی میرے لیے رو رہا ہے، میرا نبی آپ کے لیے رو رہا ہے، اور ہم جاہل، ہم ان پڑھ، ہم گرے ہوئے لوگ اس بحث پہ پڑے ہوئے کہ تراویح تو سنت ہی کوئی نہیں ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ٹوپی پہننا مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، داڑھی رکھنا مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، فلاں سنت مولویوں کی بنائی ہوئی بات۔ اور عقل کے اندر تمہارا نبی تمہارے لیے رو رہا ہے، تمہارے لیے رو رہا ہے، تم اس بحث میں پڑے ہوئے ہو۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کل قیامت والے دن اللہ کا دربار ہوگا، اللہ بھی تشریف فرما ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ تمہارے اندر اتنی جرت ہے کہ تم وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر یہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ تراویح تو آپ کی سنت ہی نہیں تھی۔ اتنی جرت ہے کسی کے اندر؟ یا اللہ یہ تو مولویوں نے ہمیں ٹرک کی۔ اللہ اکبر! آج کل ایک نیا جملہ چل رہا ہے، وہ جی علامہ فلاں صاحب نے کہا کہ جی تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کی کوئی اور انتہا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرمانے دو جنتیں دوں گا۔ یا اللہ کب؟ جب میرے سے ڈر جاؤ گے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے، میرے ڈر سے، میرے عذاب کے خوف سے گناہ چھوڑ دو گے۔ اللہ فرمانے دو جنتیں دوں گا، اور وہ جنتیں معمولی نہیں ہیں۔ ذواتا افنان، بھائی بڑے گھنے گھنے درخت ہیں وہاں پر۔ فیہما عینان تجریان، بھائی چشمے بھی بہ رہے ہیں وہاں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگلی آیات پڑھتے چلے جائیں، اللہ کہنے حوریں بھی دوں گا۔ بھائی ایک بیوی تو یہاں والی ہے، وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اور بیویاں بھی دے دوں گا۔ اچھا بھائی اگر اجازت ہو تو ایک بات اس حوالے سے عرض کر دوں، اگر اجازت ہو تو ایک بڑا بے شرمانہ سا ایک سوال کیا جاتا ہے۔ بھائی تھوڑے سے الفاظ میرے آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کے لیے پیشگی معذرت، کیونکہ اس وقت فی البدی جب بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، پھر جو منہ میں آتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے بعد میں بھگتنا بہت پڑتا ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ معذرت، اس لیے پیشگی معذرت قبول کر لیں۔ بھائی ایک بڑا ہی بیہودہ اور بے شرمانہ سا سوال کیا جاتا ہے، کیا بھائی مردوں کو تو 70 حوریں مل جائیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک غیر مہذب جملہ عرض کر دوں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی شریف النفس عورت یہ جملہ ادا بولو نا بھائی نہیں کر سکتی۔ یہ جملے وہی ادا کرتے ہیں جن کا یہاں پہ بھی ایک مرد سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھائی معذرت، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جملہ تھوڑا سا، لیکن کیا کرے اس کے بغیر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو سنا ہوگا، لوگ بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا تھے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی خاتون نے کہا کہ جی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بی بی جو تو جا کے 4 کی 8 کر لے، ہم نے تجھے کب روکا؟ یہ احکام تو ماننے والوں کے لیے ہیں، نہ ماننے والے تو آزاد ہیں۔ وہ 8 کریں، 16 کریں، 32 کریں، جتنی مرضی کریں، نہ ماننے والے تو آزاد ہیں۔ یہ احکام تو ہیں ہی سارے کے سارے کن کے لیے بھائی؟ ماننے والوں کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بڑا ہی بے شرمانہ سا سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کو تو 72 حوریں مل جائیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھائی دیکھیں بات کیا ہے، پیدا کس نے کیا مرد کو؟ اللہ نے۔ عورت کو کس نے پیدا کیا؟ مرد کی ضروریات کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ عورت کی ضروریات کو وہی جانتا ہے۔ مرد کی طبیعت کیا ہے، مزاج کیا ہے، خصلت کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔
عورت کی مزاج کیا ہے، خصلت کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ مرد کے مزاج کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے، ہیجان رکھا ہے، اس کی طلب ہے، اس لیے اس کو اجازت دے دی کہ بھئی تو ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے نکاح۔ عورت کے اندر اللہ نے مال کی محبت زیادہ رکھی ہے، زیور کی محبت، سونا چاندی کی محبت۔ دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے گی تو فوراً ہی اماں کا دیا ہوا زیور ہے، ابا کا دیا ہوا زیور ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، آپ ادا کریں۔ بھائی جس کا ہے وہی ادا کرے گا نا۔ میں تو یہ مسئلہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، سورہ زخرف کے اندر بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، کمزور صنف پر پیدا کیا، ان کے اندر مال کی محبت ہے، ان کے اندر زیورات کی محبت ہے، ان کے اندر سونا چاندی کی محبت۔ تو بھائی جس کو دنیا کے اندر اللہ نے جس مزاج پر پیدا کیا، آخرت میں اس کا انعام بھی کسی مزاج کے مطابق ملے گا۔ اور جو شریف عورتیں ہوتی ہیں نا، شریف عورتیں، خاندانی خواتین، وہ اپنے شوہر کے اوپر، ایک شوہر کے اوپر ہی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند جو گھرانے ہوتے ہیں، وہ ایک شوہر کے ساتھ ساری زندگی بتانے کو تیار ہے۔ صرف کیا کہتی ہے؟ ایک مرتبہ قبول ہے۔ ماں بھی چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا، بھائی بھی چھوڑ دیا، بہن بھی چھوڑ دی، سارے رشتہ دار چھوڑ دیے، ایک اجنبی کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑتی ہے۔ کس جملے پر؟ قبول ہے۔ پھر اس قبول ہے کہ پاس کرتے ہوئے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ جو خاندانی اور شریف النفس عورتیں ہوتی ہیں، وہ ان کا تو یہ مزاج ہوتا ہے، اللہ نے ان کے مزاج کے مطابق ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ مرد کے مزاج کو جس طرح کا اللہ نے بنایا، اس حساب سے مرد کے مزاج کے مطابق اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ اب باتوں سے باتیں آ رہی ہیں تو اب چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نہ گندے لوگ جنت میں جائیں گے، نہ گندی سوچ رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں تو بھائی پاکیزہ لوگ جائیں گے، جن کا دل بھی پاکیزہ ہوگا، جن کا ذہن بھی پاکیزہ ہوگا، جن کا جسم بھی پاکیزہ ہوگا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ گندے لوگ، ناپاک لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بھائی آخری پورا رکوع سورۃ الرحمن کا پڑھا تو ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے 2 جنتیں ہیں، پھر اللہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ وَمِن دُونِهِمَا جنتان۔ بھائی وہ جو پہلے والی 2 جنتیں تھیں نا، ان کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، تو 2 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ 2 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ 4۔ اچھا ابھی میں جنت کی پیمائش اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی آپ کے سامنے نہیں ذکر کر رہا، نہ میں اس مضمون کی طرف جا رہا ہوں کہ جنت میں کیا کیا ملے گا۔ آگے سورہ واقعہ بھی آ رہی ہے، وہاں پہ کچھ تھوڑے سے باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ میں صرف یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ 2 جنتیں پہلے پھر 2 جنتیں بعد میں، تو یہ 2 جنتیں پہلی کس کے لیے ہیں اور بعد والی 2 جنتیں کس کے لیے ہیں؟ بس یہ مختصر سا مسئلہ سمجھ لیں۔ سورۃ الواقعہ اگلی سورت ہے، بالکل اگلی سورت، سورۃ الرحمن کے بعد، اس میں بھی یہ جنت دوزخ کی کہانیاں اللہ نے چھیڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ اللہ نے 2 طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ کون سا ہے؟ والسابقون الاولون، اور ایک طبقہ کون ہے؟ اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ آج مجھے بھی سمجھ میں آئی کہ یہ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں، اور آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہنا ہے کہ تم پاس ہو۔ تم کیا ہو بھائی؟ سو جاؤ بھائی، سو جاؤ۔ میں بھی سو جاتا ہوں، آپ بھی سو جاؤ، میں بھی سو جاتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ سارے اونگرے ہوں گے، ٹکرے مار رہے ہوں گے سارے، او بھائی 5-10 منٹ رہ گئے، جاگ جاؤ۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا ویسے ہی آخری جمعہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے عید ہو جائے۔ اچھا تو کیا ہے بھائی اصحاب الیمین؟ اب آپ سب نے بولنا ہے، میں نہیں بولوں گا۔ اصحاب الیمین کون ہے بھائی؟ اللہ کیا کہیں گے؟ تم لوگ کیا ہو بھائی؟ پاس ہو۔ اور سابقون کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ کہیں گے تم اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پاس 2 طرح کے ہو گئے نا، ایک اعلیٰ نمبروں سے پاس، ایک مجبوری کے تحت پاس۔ چلو اور بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں مجبور والوں میں ہی شامل کر دے۔ نہیں جانا جنت میں، آمین تو بول دو، آمین تو بول دیا کرو بھائی۔ اللہ ہمیں مجبوری والے نمبروں سے ہی پاس کر دے، لیکن یا اللہ بس پاس کر دینا۔
تو بھائی دو جنتیں جو پہلی والی ہیں وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والوں کے لیے، جو دو جنتیں بعد والی ہیں وہ رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والوں کے لیے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، جو انعام اللہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والوں کو دے رہے ہیں وہی انعام اللہ رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والوں کو بھی دے رہے ہیں۔ بھائی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ بھائی حوریں دوں گا۔ رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والے کو بھی کیا کرے؟ لم یطمثہن حور مقصورات فی الخیام، بھائی ایسی حوریں دوں گا جو خیموں کے اندر بیٹھی ہوں گی، ان کے گھر موتیوں کے بنے ہوئے ان کے گھر ہوں گے، موتیوں کے بنے ہوئے گھر۔ کیسے گھر ہوں گے؟ ایسے موتی ہوگا، درمیان میں سے خالی ہوگا، درمیان میں جناب آپ کی بیوی بیٹھی ہوگی۔ یہ حور بیوی ہوگی نا، حور بیوی ہوگی۔ یہاں والی بیویوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہاں بھی جان نہیں چھوڑنے والی، وہاں بھی جان نہیں چھوڑنے والی۔ اور صرف جان ہی کیا چھوڑنی ہے، انہوں نے وہاں پہ ان حوروں کی سردار بن کے بیٹھ جانا ہے، حوروں کی ملکہ بن کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ جا کے یہ چھوٹا سا کلپ اپنی بیویوں کو سنوا دینا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ورنہ کہیں گے میرا مولوی صاحب دے کول تسی آئندہ جمعہ پڑھن نہیں جانا، ورنہ آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا، یہ مولوی تو میرے سے دور کر رہا ہے، اس کے پیچھے آگے جمعہ پڑھنے نہیں جانا۔ تو بھائی ان کو تسلی دے دینا کہ بی بی تو وہاں پہ سردار نہیں ہوگی سب کی، اور تیری اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بھائی تسلی دے دینا نا، بھائی آپ سے اجازت لے کے جایا کروں گا، میں ذرا دوسری والی سے مل رہا ہوں، میں ذرا 70 نمبر والی سے مل رہا ہوں، ذرا 71 نمبر والی سے مل رہا ہوں۔ بھائی اجازت دے گی تو چلے جانا، نہیں اجازت دے گی تو نہ جانا، اللہ اللہ خیری صلاح۔ یہ تھوڑا سا کلپ اپنی ازواج کو سنوا دیجئے گا، میں بھی سنوا دوں گا تاکہ سب کو تسلی ہو جائے۔ تو بھائی بات کیا میں کر رہا تھا کہ بھائی جو انعام اللہ نے ان کو دیا وہی انعام اللہ کن کو دے رہے ہیں؟ ان کو دے رہے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ پھر میری اور آپ کی تسلی کے لیے اور اپنی عظمت اور اپنے جلال کے تذکرے کے لیے اس سورت کا اختتام کس جملے پر کرتے ہیں؟ بھائی سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بھائی میرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، میرا رب بڑے جلال والا ہے، میرا رب بڑے اکرام والا ہے۔ وہ ایک جنت نہیں، وہ 100 جنتیں دینا چاہے تو 100 جنتیں دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں جنت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ 10,000 غلام نہیں، وہ 1,00,000 غلام دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جنت کی ہر وہ نعمت دے سکتا ہے جو تم نے یہاں پر سوچی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں پر وہ دے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، میرا رب بڑے نام والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الرحمن کے مختصر مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا۔